اچھا سر، میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کچھ لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں یا تضحیکیہ جملے بولتے ہیں، مناسب بات بھی ہو سکتی ہے، یہ 103 دنوں کی جیل جو ہے یا قید ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، کسی کا دل دکھا ہو، کسی کی بد دعا لگی، اور جو باہر نکلوں وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ میں نے کرنا وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے، نہ اپنی ماننی ہے نہ آپ کی ماننی ہے۔ سر انجینئر ذرا بریک لگا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ مصیبت انسان کے اپنے اعمال سے آتی ہے۔ یہ سورہ شورى آیت نمبر 30 کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور تم پر جو کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور ہاں اللہ بہت سی باتوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہو۔ میں آپ کو سورہ روم کی آیت نمبر 41 کا مفہوم جو ہے اردو ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہو۔ لیکن انجینئر مرزا کہاں باز آنے والا ہے جی؟ وہ تو ڈٹائی کے ساتھ اپنی وکالت کرے گا، اپنی غلطیوں کو ثابت کرے گا کہ وہ صحیح ہے، وہ تو اپنی وکالت کرے گا۔ میں نے کرنا وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے، نہ اپنی ماننی ہے نہ آپ کی ماننی ہے۔ اور کوئی بھی انسان کے پاس مشکل آتی ہے اور کوئی نعمت چھن جاتی ہے، چاہے نعمت سکون کی ہے، چاہے نعمت راحت کی ہے، کچھ بھی ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کی سبب سے ہوتا ہے۔ میں نے کرنا وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے، نہ اپنی ماننی ہے نہ آپ کی ماننی ہے۔ اس کو پروو کرنے کے لیے میں آپ کو سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 53 جو ہے اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی قوم پر کی ہوئی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہو۔ اور رحمت صرف اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اور سورہ نساء میں آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا فضل نہ ہو تو نجات ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مصیبت ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتا ہے، نہ کہ انسان کی کسی عمل کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ سر میری بات سنیں، میری صرف بات سنیں، یہی تو وہ کہہ دیا نا آپ نے، کہہ دیا نا، یہ آپ نے کنوے کر دیا، نہیں ہوا۔ اب دیکھیں نا، آپ کو پھر اندر کا انجینئر جاگا ہے، پھر آپ نے وہیں پہنچ گئے۔ پٹی صاحب کنوے نہیں ہوا، نہیں سر، ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ مانتے ہیں سر، ان کا عقیدہ ہے، آپ نے کنوے کر دیا نا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ پیغام پہنچانا ہے، آپ کا یہ کام نہیں کہ دلوں کو بدلنا۔ صاحب بات ٹاپک ڈیفرنٹ ڈسکس ہو رہا ہے سر، میں صرف میری درخواست، میں جو ڈسکس کر رہا ہوں میں شاید آپ کو سمجھا نہیں پایا۔ نہیں، میں آپ کو بہت اچھا، میں تو سن کے سمجھ آتا ہوں سر، میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، میں تو یہ فیلڈ ہے۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا۔ میں نے کرنا وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے، نہ اپنی ماننی ہے نہ آپ کی ماننی ہے۔ سر اس حوالے سے میں سورہ رعد کی آیت نمبر 40 جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر تو صرف پیغام پہنچا دینا ہی ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ انجینئر مرزا یہاں پر حساب لینے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی تم بتاؤ، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ بات کیوں کی، تم نے، اس نے تھانوی رسول اللہ کیوں کہا، اس نے چشتی رسول اللہ کیوں کہا۔ بھائی تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ تمہارا کام تو یہ صرف بات کر دینا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور ہدایت حاصل کرنا یہ لوگوں کا کام ہے۔ اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے تو وہ خود قصوروار ہیں، تم قصوروار نہیں ہو، اور تم بھونکنا بند کر دو۔ یہ جو تم جو ہے نا وہ یہ تبلیغ نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اردو ترجمہ ہے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔
یہاں تک کہ نبی بھی جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی کہ ان کے چچا جو ہے نا وہ ایمان لے آئے, وہ کلمہ پڑھ لے, لیکن نہیں ہو سکا. کہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا. سورہ فاطر آیت نمبر 23 کا یہ اردو ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. فَإِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. سورۃ اللیل میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى, بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے. یہاں انجینئر جو ہے اپنے ذمہ لیے بیٹھا ہے کہ جی میں نے ان کو راہ راست پہ لانا ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو, تمہارے بس میں ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے, ٹھیک ہے, سب کو وہ ایمان, ان کا ایمان پہ نہیں لا سکے, سب کو اسلام کی طرف نہیں کر سکے, تو تم کون ہوتے ہو؟ کہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا. سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. اگر وہ ہدایت نہیں پاتے, وہ راہ راست اختیار نہیں کرتے, تو آپ ان پر زبردستی نہیں کر سکتے. انجینئر مرزا کیا ہے, ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بھائی تمہیں کچھ اور کام نہیں ہے؟ یہ تبلیغ کا طریقہ ہے؟ یہ نہیں ہے. کہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا. اب اس سب کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے کہ ایز اے مبلغ جو ہے نا وہ یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ حق بات پہنچا دینا ہے اور دعوت دینا ہے حق کی طرف, اور خوشخبری دینا اور تنبیہ کرنا, ڈرانا, یہ ہمارا کام ہے. اور دیکھیں باقی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں آپ, وہ آپ خود اپنے ذمہ نہ لیں, اپنے ٹھیکیدار نہ بنے اس کے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور قبولیت عطا کرنا حق کی وہ اللہ کا کام ہے. قبولیت عطا کرنا کسی کو حق کی یہ اللہ دیتا ہے. کسی کو جو بھی حق پرست ہوتا ہے, حق کا جس میں جستجو ہوتی ہے, جو بھی سچائی کا طلبگار ہوتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. جو غرور و تکبر کرنے والا ہوتا ہے اور جو جان بوجھ کر جو ہے وہ کفر کرنے والا ہوتا ہے, اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور انجینئر مرزا مجھے بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو کہ سارے لوگ جو ہے وہ ہدایت پہ آ جائیں گے؟ سارے لوگ جو ہے وہ توحید پرست ہو جائیں گے؟ کوئی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جو شرک نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا. کیونکہ بہت سے لوگوں نے جہنم میں بھی جانا ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں فرماتا ہے, جس کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یقیناً ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. یہ لوگ جو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. اس آیت کا مفہوم کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی بہت سے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے پیدا کیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سننے سمجھنے اور کی صلاحیت ہونے کے باوجود بھی حق سے جو منہ موڑتے ہیں اور حق کی طرف راغب نہیں ہوتے, راہ راست جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے, اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو ہے نا کفر کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہنم کے لیے اپنے خود انتخاب کیا ہے, جو اپنے خود ذمہ دار ہیں جہنم میں جانے کے, کیونکہ وہ آزاد تھے. اللہ نے ان کو موقع دیا تھا زندگی میں. آزمائش تو اسی کا نام ہے نا. اللہ آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. بہت سے ظالموں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھلم کھلا ادھر جو ہے نافرمانیاں کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو ان کو اللہ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے, اور اس مہلت میں وہ آزمائش میں ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنا وقت جو ہے وہ کاٹ رہا ہے, اور جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو گرفت کر لے گا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا. سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کرے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کرے. مطلب کہ جو ایمان لانے والا ہے وہ اپنی منشا سے ایمان لاتا ہے,
وہ اپنی چاہت سے ایمان لاتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ بھی اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے جو ہے انکار کرتا ہے۔ اتنا اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے یہاں دنیا میں لوگوں کو، کوئی چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو انکار کرے، کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام میں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا۔ جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، میرا ایمان ہے کہ میں نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے۔ انجینئر مرزا کہتا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غداری کرے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے اللہ سے غداری کی ہے، میں تم کو کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے بڑی پریشرائز کیا گیا اکیڈمی کی طرف سے، اکیڈمی کے دوستوں کی طرف سے، کہ جی آپ ان کے خلاف نہ بولیں، ان کے خلاف ویڈیو نہ بنائیں، جو بھی آپ کے ایشوز ہیں آپ وہ بند کمرے میں بیٹھ کر ان سے ایک دفعہ ملاقات کریں۔ یہاں تک کہا گیا کہ دیکھیں آپ کے پاس انجینئر مرزا نہیں آ سکتا کیونکہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، آپ اس کے پاس جائیں دوبارہ اور بیٹھ کے بات کریں۔ میں نے کہا میرے کون سے ذاتی اختلافات ہیں، میرے کون سے پرسنل ایشوز ہیں اس کے ساتھ، مجھ سے کون سا اس نے کوئی ایسی کوئی بدتمیزی کی ہے یا مجھ سے کوئی اس نے اس طرح کی بات کی ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ میں تو ناراض نہیں ہوں، میں تو میرے تو اختلافات ہیں۔ اور دوسری بات، اگر وہ میرے سے کوئی اس طرح کی بدتمیزی کرتا، کوئی بات اس طرح کی ہوتی تو میں موقع پہ اس کو جواب دیتا۔ میں تو لحاظ نہیں کرتا، آئی ڈونٹ کمپرومائز آن ڈگنیٹی اینڈ آنر، میں عزت پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ میں تو اسی ٹائم اس کو، اگر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا میں تھپڑ ہی مار سکتا تھا اس کو۔ ایسی کیا بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میری اس سے ناراضگی، میری کیا ناراضگی؟ میرا اس سے کوئی رشتہ تھا جو میں اس سے ناراض ہوں؟ میرا اس سے رشتہ صرف ایمان کا تھا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تھا، اور اسی لحاظ سے میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کی قدر کی، اس کے اچھے کام کی، اور اسی وجہ سے میں ادھر گیا۔ ورنہ میرے اللہ گواہ ہے اس چیز کا، میں قرآن پہ حلف دینے کے لیے تیار ہوں، جب میں نے اس کی سپورٹ کے لیے آواز اٹھانا شروع کی تو میں نے سر پہ کفن باندھ لیا تھا، میں مرنے تک کے لیے بھی تیار تھا۔ کیوں؟ میں حق کی جنگ لڑ رہا تھا، مجھے پتا تھا یہ بندہ بے گناہ ہے، اس غلط الزام میں پھنسایا گیا ہے۔ اور اس کے اسٹوڈنٹس کی یہ تربیت کہاں گئی؟ جو ارشاد بھٹی صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ جی تمہارے اسٹوڈنٹس تو تمہارے لیے بولے ہی نہیں، کھل کے سوشل میڈیا پہ آئے نہیں، کیا یہ تربیت کی ہے تم نے ان کی؟ الحمدللہ میں تمہارا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، اگر میں بھی تمہارا اسٹوڈنٹ ہوتا تو میں وہ کام نہ کر سکتا جو میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ 3 ملین لوگ آپ کے صرف آپ کے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 300 لوگ بھی نہیں اس طرح سامنے آئے۔